آخر کیا ہوتا ہوگا جب کوئی عام سا انسان دو ملکوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کی ضد میں آ جائے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کے بارے میں بات کریں گے، سنائپر دا وائٹ ریون کے بارے میں۔ ہماری کہانی کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے، یعنی جو ہیرو ہوتا ہے، وہ اپنی وائف کے ساتھ یوکرین کے ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ نہ کوئی بجلی ہوتی ہے نہ پانی ہوتی ہے، اور وہ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ دور دور تک بس صرف ان کا ہی گھر ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں جسٹ روز کے معمول کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ بندہ خود ہمارا ہیرو فزکس کا ماہر پروفیسر ہوتا ہے۔ یہ اپنی یونیورسٹی اپنے سائیکل پہ ایک لمبی طویل راستے سے جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ یہ اپنی یونیورسٹی میں اپنے شاگردوں کو بہت دلچسپی سے فزکس کے اصول سمجھاتا ہے، اور اس کے سارے شاگرد بھی اس کے تابع فرما ہوتے ہیں۔ اس کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک ایوان نامی شاگرد ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ غسیل اور بے قابو نوجوان ہوتا ہے، جس کو اپنی اسٹڈیز کی طرف، اپنے پروفیسرز کی طرف یا پروفیسرز کو رسپیکٹ دینی چاہیے ہوتی ہے، اس طرح کی باتوں پہ وہ کوئی بھی غور نہیں کرتا۔ یہ اسٹوڈنٹ دراصل رشین نسل کا ہوتا ہے۔ دو ملکوں کے درمیان جو بارڈر ہے اس پہ کشیدگی ہوتی ہے، جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور ہمارے پروفیسر صاحب اپنی یونیورسٹی سے ایک دن واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک گاڑی نظر آ جاتی ہے۔ یہ جلدی سے یونیورسٹی سے جو ہی واپس آتے ہیں تب تک اس کے گھر پہ رشینز دو سولجرز ہوتے ہیں، اور اس کی بیوی کو پکڑا ہوتا ہے اور اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور انٹروگیشن کرتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دے آر ناٹ رشینز، دے آر یوکرینین۔ اور صرف اسی وجہ سے وہ ریون کی پریگننٹ وائف کو مار دیتے ہیں، ریون کے پورے گھر کو جلا دیتے ہیں، اور اس غصے کی وجہ سے ریون ان سے بدلہ لینے کی سوچ لیتا ہے۔ اب ہمارا ریون بہادر والنٹیئر بیسس پہ یوکرینین آرمی کو جوائن کر لیتا ہے، اور آرمی میں سب لوگ پہلے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پروفیسر کس طرح سنائپر چلائے گا۔ اب ریون کیا کرتا ہے؟ ریون اپنے مشن پہ فوکسڈ ہوتا ہے اور سنائپر ٹریننگ، سخت ترین سنائپر ٹریننگ کرتے ہوئے یوکرینین آرمی سے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ریون کو یہ اسائنمنٹ ملتا ہے کہ آپ نے یوکرینین لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو رشین نے جو جگہ آکوپائی کی ہوئی ہے یوکرین کی، اس کو خالی کروانا ہے، کیونکہ یوکرین کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، اس لیے وہ مینلی ریلائی کرتے ہیں اپنے سنائپرز پہ جو ڈیڈلیسٹ سنائپر ہوتے ہیں۔ ہمارا پروفیسر ریون ایک پراپر سنائپر ریون بن جاتا ہے، اور یہ رشین سولجرز کی ناک میں دم کرتے ہوئے ان کو مار گراتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اپنے مورچوں کو سنبھالتے ہوئے ریون دیکھتا ہے کہ سامنے سے اس کا اسٹوڈنٹ ایوان آ رہا ہوتا ہے، جو کہ اس کا وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو بہت زیادہ ایگریشن کا حامل ہوتا ہے۔ ریون اس کو دیکھ کے ایک شاک میں چلا جاتا ہے کہ یہ تو رشیا کے سائڈ سے لڑ رہا ہے میرے ساتھ، لیکن اپنے جنگ کو اور اپنے مشن کو آگے رکھتے ہوئے ریون اس کو ایک ہینڈ گرنیڈ سے مار گراتا ہے۔ اب ریون کی کامیابی پورے یوکرینین آرمی میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ ریون کی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ رشین سولجرز کا مقابلہ کرتا ہے اور رشین سولجرز کے سنائپرز کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے۔ ایک اسائنمنٹ میں ریون اپنے دوست کے ساتھ ایم لیتا ہے اپنے سنائپر سے، اور وہ علاقے کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں ان کو دو بندے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ وہی دو بندے ہوتے ہیں جنہوں نے سٹارٹ میں اس کی وائف کو مارا ہوتا ہے اور اس کے گھر کو جلایا ہوتا ہے۔ اب اس کا دوست جو کہ اس کا سینئر آفیسر ہوتا ہے، وہ اس کو منع کرتا ہے کہ شوٹ ابھی نہ کرو، سامنے کوئی دوسرا سنائپر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریون دونوں میں سے ایک کو مار گراتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بچ کر نکل جاتا ہے۔ اسائنمنٹ میں ریون زخمی ہو جاتا ہے، اس کا ساتھی مر جاتا ہے، اور ریون اپنے لاسٹ اسائنمنٹ میں اس شخص کو بھی مار گرا دیتا ہے۔ اب اگر اس طرح کی کہانیوں کی بات کی جائے تو دنیا میں جاری جنگوں کی، جو فلسطین، اسرائیل، رشیا، یوکرین، میڈل ایسٹ کے تمام علاقے، جہاں جہاں بھی جنگ ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں سے دو طاقتور قوتیں آپس میں ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے قوت کو اور بڑھانے کے لیے لڑتی ہیں، اور اس میں نقصان ہمیشہ کس کا ہوتا ہے؟ عام آدمی کا۔ اس عام آدمی کا کوئی بھی تعلق جنگ سے نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کبھی جنگ چاہتا ہے۔ وہ تو محض میرے خیال میں یہی چاہتا ہے کہ وہ خوش رہیں، دوسرے خوش رہیں، اس کے گھر والے خوش رہیں، اس کو دو وقت کی روٹی مل رہی ہو، اس کے گھر کی چھت سلامت ہو۔ لیکن ان سے یہ حق بھی وہ لوگ چھین لیتے ہیں جو کہ خود تو محلوں میں رہتے ہیں،
نہ تو ڈائریکٹلی کسی جنگ کا حصہ بنتے ہیں، ایون جب حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہازوں میں ایسے ملکوں کی طرف رخ کرتے ہیں جو سیف ہوں۔ کس طرح آیا فرینچ ریولوشن؟ ڈیموکریسی کی بنیاد کس نے رکھی؟ اگر یہ سب آپ لوگ جاننا چاہتے ہو تو کمنٹس میں ضرور مینشن کریں۔